میں مثال دیتا ہوں اس کی. معاشرے کے اندر کوئی کسی بھی ذات کسی بھی خاندان قبیلے کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، چودھری صاحب ہوں، مار صاحب ہوں، راجہ صاحب ہوں، اس سے نیچے آ رہے ہیں جن کو ہم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، کوئی نائی ہو، بوچی ہو، کوئی جدا ہو، کوئی بھی ہو، اس کو ایک بات کا حق حاصل ہے کہ وہ پاکستان کی سیاست پہ بات کر سکتا ہے. کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے. کہتے ہیں جمہوریت ہے، اس کا آئینی حق ہے، کرے بات. لیکن ایک دم کا ایسا بھی ہے سیاست پہ بات کرے گا دہشت گرد کہلائے گا، حضور کے ناموس کی بات کرے گا دہشت گرد کہلائے گا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بات کرے گا، لوگ اس کی داڑھی اور ٹوپی اس کے حلیے کو لے کر شدت پسند اور انتہا پسند کہتے ہیں. وہ معاشرے کے اندر پسا ہوا طبقہ علماء اور مولویوں کا طبقہ ہے. معاشرہ ہر قسم کے غیر دوسرے بندے کی بات کو بھی تسلیم کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کا آئینی حق ہے. وہ سیاست پہ بھی بات کر سکتا ہے، وہ ریاست کے متعلق بھی اپنی آرام کا اظہار کر سکتا ہے. نہیں کر سکتا تو مولوی نہیں کر سکتا. کرے گا تو جواب کیا ملے گا؟ ملا جی تمہاری چار دیواری، تمہاری دنیا مسجد کی چار دیواری ہے، تمہیں کس نے حق دیا تم سیاست کی بات کرو، دین کی باتیں بتاؤ. اور دین کی بات بھی اگر تمہارے مزاج کے خلاف ہو فوراً ڈانٹ دیتے ہو. مولوی صاحب کچھ تو حیا کیا کرو، کچھ تو خیال کیا کرو. یہ کیسے آپ نے بات کہہ دی؟ آپ مجھے ٹارگٹ کر رہے ہیں، آپ میری عزت کے نفس کے اوپر حرف اٹھاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیوں اس طبقے کے ساتھ اتنی نفرت معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے؟ کیوں نہیں اس کا وجود ہمیں گوارا؟ اس کے اسباب ہیں، وجوہات ہیں، اور وہ وجوہات ایک لمبی داستان ہے، آپ سنیں گے حیران رہ جائیں گے. اور اسی کے اندر ہم دانستہ اور نادانستہ طور پر ملوث ہیں. میں آپ کو لے کر جاتا ہوں جنگ آزادی کی طرف. میری باتیں ذرا برداشت کرنا مشکل ہے اور امید ہے اگر برداشت کر کے تو اللہ رب العزت اسی کے صدقے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق بشارت ہے کہ وہ بندہ جنت میں چلا جائے گا. سبحان اللہ. آج سے تقریباً 150 سال قبل، یہ 200 سال پیچھے چلے جائیں، جب انگریز سامراج بر صغیر کے اندر موجود تھا، اس نے مسلمان کو جھکانے کی ہر ممکن کوشش کی. اس نے طاقت کے زور پر مسلمان کو گرانا چاہا، مسلمانوں کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا، ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑ دیے گئے. لیکن مسلمان کے پاس ایک ہتھیار تھا، اور وہ ہتھیار کیا تھا؟ وہ اسی مسجد کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھا ہوا مولوی تھا جو ان کی مقتدا اور رہنمائی کرتا تھا. وہ ان کو مسلمانوں کو طرح طرح کے شبہات ڈال کر، طرح طرح کے ان کے اوپر الزامات لگا کر، طرح طرح کے جبر و ظلم کر کے ان کو جھکانے کی کوشش کرتا. مسجد کے اندر بیٹھا وہ مولوی فتویٰ دیتا تھا کہ انگریز کی کیا ہے. ایک مولوی صدا لگاتا ہے مسجد سے، پوری امت مسلمہ اس کی صدا پہ لبیک کر کے میدان عمل میں آ جاتی ہے. اس نے مستقبل کی بنیادوں پر ایک منصوبہ بنایا اور وہ یہ تھا کہ علماء کو ڈیگریڈ کیا جائے اور گرایا جائے، معاشرے کے اندر ان کے وقار کو مجروح کر دیا جائے، امت کے دنوں کے اندر علماء کی محبت کو ختم کیا جائے. اور جب علماء کے بارے میں امت کے دنوں کے اندر نفرت پیدا ہو جائے گی، پھر وہ سامراجیت غالب آ جائے گی. اس نے دو کام کیے. ایک کام اس نے یہ کیا کہ اس نے ایسے اپنے ایجنٹ پیدا کیے جنہوں نے داڑھیاں رکھی، جنہوں نے اپنا فیس بدلا اور مولوی بنے. اور میں اگر یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ انہی کی بنا سے چلتے 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 آج ہمارے ممبروں کے اوپر قابض ہے اور وہ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں اگر ان کا بس چلے تو پاؤں کے اندر گھنگرو ڈال کر بھی ممبر رسول کے تقدس کو پامال کریں. ان کا دین کے ساتھ، دین مصطفیٰ کے ساتھ اور رسول اسلام کی شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. انہوں نے مذہب کو بزنس بنا دیا. محافل میلاد کے اندر آپ کو ایسے بکثرت نظر آئے گی جن کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، جو مطالبے کرتے ہیں کہ حضور کی حدیث سنانے کے لیے اتنا دو گے تو آئیں گے. اور پھر اگر وقت تھوڑا سا 5-10 منٹ زیادہ ہو جائے تو پھر وہ نخرے کرتے ہیں. تو اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ وہی ہیں جو انگریز سامراج نے اور ان کے گروپ بدلے تھے اور ایجنٹ بنا کر مسلمانوں کے اندر بھیجے. اور دوسرا اس نے وہ طبقہ پیدا کیا جنہوں نے گلی گلی کے اندر کھڑے ہو کر ان علماء کے بارے میں غلیظ مغلظات لکھنا شروع کر دیا. مسلمانوں کے دلوں کے اندر ان کی قدر و منزلت کو کم کرنا چاہا. اور پھر جب دیہاتوں کی تقسیم ہوتی ہے، یہ میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو آن کا ریکارڈ موجود ہے، دیہاتوں کی تقسیم کرتے ہوئے اس نے 4 باتوں کا خیال رکھا. انگریز نے ہر گاؤں کے اندر
اندر اس نے دونوں طرفوں پہ تالاب بنا دیے. آج بھی آپ کسی گاؤں میں چلے جائیں تو آپ کو نظر آئیں گے اس کی دو طرفوں پہ تالاب نظر آئیں گے. اور دوسرا کام یہ تھا کہ ہر گاؤں کے دونوں طرفوں پہ ایک نالا تھا. یہ آج بھی آپ چلے جائیں نظر آئے گا آپ کو. اور آپ میں سے اکثر ایسے ہیں جن کا تعلق پیچھے کسی نہ کسی گاؤں سے ہوگا. اور تیسرا اس نے کام یہ کیا کہ اس نے محلوں کی تقسیم کی. تقریباً ہر گاؤں کے اندر 4 محلے بنا دیے. 3 محلے جگیرداروں کے تھے جن کو اس نے نوازا اور ان کی وفاداری پہ نوازا. میں نہیں کہتا کہ جتنے بھی جگیردار ہیں وہ سارے اس کے وفادار تھے، لیکن اکثریت ایسے ہیں جو اس کے وفادار تھے اور اس نے ان کو جائیدادیں دی، زمینیں دی، اس نے نوازا ان کو. اور چوتھا کام اس کا یہ تھا انگریز کا، اس نے چوتھا ایک محلہ مختص کیا جو کمی لوگوں کے لیے تھا، جس کے اندر 8 سردے تھے. آپ حیران ہو جائیں، جس کے اندر نائی بھی تھا، موچی بھی تھا، جلاہا بھی تھا، کمہار بھی تھا، سارے تھے. اور 8واں جو کمی تھا، اپنے دل پہ ہاتھ رکھے اس بات کو سنیے، وہ اس معاشرے کا رہنما مولوی تھا جس کو اس نے کمیوں کی لسٹ کے اندر رکھا. اور پھر اس کا جو تھا طرز تقسیم، ایک انداز تھا، وہ یہی تھا کہ جو جگیردار ہے وہ تو اپنی زمینیں وہ کریں گے، کھیتی باڑی تو کھائیں گے، لیکن جو کمی ہے وہ ان کی فصلوں پہ اپنے برتن اٹھائیں گے اور جا کر ان سے لیں گے. اور بالکل وہی آج بھی دیہاتوں کے اندر یہ ہوتا ہے، جہاں سارے کمی لینڈ کے اندر لگے ہوتے ہیں، مولوی صاحب بھی اپنی بوری لے کر دانے دینے کے لیے وہ پہنچے ہوتے ہیں وہاں، گندم کی کٹائی ہو یا فصل کی کسی بھی کٹائی. یہ وہ اس کی ایک چال تھی. اس نے مولوی کو ڈیگریڈ کرنا چاہا، مولوی گرا اور اس قدر گرا. آج معاشرے کے اندر ہر انسان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ بات کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا تو مولوی نہیں کر سکتا. حق بات کہنے کے اس نے حق سلب کر دیا، چھین لیا گیا. یہ وہ ایک انگریز کی چال تھی جس کو نادانستہ طور پر، اور دانستہ طور پر بھی میں کہوں گا کیونکہ آج معاشرے کے اندر ایسے افراد موجود ہیں. اشفاق احمد نے یہ بات کی تھی اور بڑی پیاری بات ہے کہ جب کوئی بندہ اسلام کو کرٹیسائز کرنا چاہتا ہے اور اس کی ہمت نہیں ہوتی اسلام کو پرنگلی اٹھائے، ڈر جاتا ہے کہ اگر اسلام کے خلاف بولا تو لوگ میرا گلا دبا دیں گے، وہ پھر اسلام سے ریلیٹڈ پرسنالٹی کو پکڑتا ہے، وہ مولوی کو بچہ دوڑتا ہے اور تنقید کرتا ہے، نشانہ بناتا ہے اس کو. حقیقت میں وہ مولوی پر تنقید نہیں کرتا، وہ اسلام پر تنقید کرتا ہے. تو یہ وہ ساری خرابیاں ہیں جو ہم نے نادانستہ طور پر بھی، میں اس لیے کہہ رہا ہوں بہت سارے لوگ ایسے جن کو اس کہانی کا پتہ ہی نہیں ہے، اور بہت سارے ایسے ہیں جو ان کے اعلیٰ کار بڑے ہوئے دانستہ طور پر اپنے علماء کے ساتھ، ائمہ کے ساتھ بغض رکھتے ہیں اور ان کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں. میں اس کی مثال دیتا ہوں. مسجد کا فنڈ اگر بڑھ جائے تو کیا ترجیحات ہوتی ہیں کہ لیٹرینوں کے اندر ٹائل لگا دی جائے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ لیٹرین کے اندر اگر ٹائل نہ بھی لگی قبر میں سوال نہیں ہوگا ٹائل کیوں نہیں لگی تھی، لیکن مسجد کا مولوی اپنی ضروریات کی خاطر اپنی خواہشات کو دبا کر بیٹھا رہا. کل اللہ کی بارگاہ میں آپ کا گریبان پکڑا جائے گا اور پوچھا جائے گا میرے دین کا خادم ضرورت مند تھا اور تم اپنا خرچہ مسجد کی ٹوٹیوں اور ٹائلوں پہ لگاتے ہیں. ہماری ترجیحات یہ ہیں. اور اگر کوئی کہہ دے مولوی صاحب دین بیچتے ہو تو کہہ دینا کہ میری ضرورت پوری نہیں ہوتی، تو جواب کیا ہوتا ہے؟ دین بیچتے ہو. دین نہیں بیچتے، اپنا جو وقت دیتے ہیں ہر ایک کو آئینی حق حاصل ہے. پاکستان کے اندر اگر مہنگائی ہو جائے تو کسان روڈوں پہ نکل سکتے ہیں کہ نہیں؟ بولو یار، نکل سکتے ہیں کہ نہیں؟ جب ڈاکٹرز کی ہڑتال ہوتی کو نہیں ہوتی، اسٹوڈنٹس کی ہڑتال ہوتی کو نہیں ہوتی، کبھی بینک بند ہوتے ہیں، کبھی ہاسپٹلس بند ہوتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے سنا ہو آج مولوی صاحب احتجاج پہ اور مسجد بند ہے؟ کبھی سنا ہے؟ نہیں. 80 ہزار اور 1 لاکھ اور 1.5 لاکھ لینے والے وہ رو رہے ہوتے ہیں. یہ مصطفیٰ کا غلام 8,000 میں بھی گزارا کر کے کہتا ہے اللہ کا شکر ہے جو اس نے دیا اس کے اندر گزارا ہو جائے. وجہ کیا ہے؟ وہ رب کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا. اس لیے کہ اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں وہ علماء یہ بات یاد رکھنا جب تم دین کی خدمت کرتے ہو پھر اللہ تمہیں وہاں سے کفایت کرتا ہے من حیث لا یحتسب، تم گمان بھی نہیں کر سکتے. رب تمہیں وہاں سے رزق دیتا ہے تم گمان بھی نہیں کر سکتے. آپ دیکھیے کہ جتنے بھی لوگ ہیں، میرا ٹائم بھی شاید ختم ہو چکا اور باتیں لمبی ہو رہی ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں کسی سے پوچھیں آپ جی یہ فلاں چیز کھائیں گے، فلاں میرے ڈش میں بھائی جی مجھے فلاں بیماری نہیں کھا سکتا، ہارٹ کا مسئلہ ہے، مجھے شوگر ہے یہ نہیں کھا سکتا، مجھے یہ فلاں مرض ہے نہیں کھا سکتا. علماء کے سامنے یہ بات آپ بالکل اس کو نیگیٹو لے جائے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رب کی نعمت کتنی ہے. جو بھی نعمت آتی ہے اللہ رب العزت پورا لطف اندوز ہونے کا ان کو موقع عطا فرما دیتا ہے.
محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت قیامت کے دن دو گروہوں کو الگ رکھ کر دے گا، علماء کو اور ان کے ساتھ بغض رکھنے والوں، دو الگ الگ گروہ ہو جائیں گے۔ اور اس سے قبل میں وہ روایت ضرور نقل کروں گا حدیث، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام کشانہ نبوت سے نکلتے اور مسجد کے اندر تشریف لے کر آئے تو دو قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے، اللہ کا ذکر کرنے والے اور علم دین کی باتیں کرنے والے، ایک دوسرے کو روایات سنانے والے، علم سیکھنے والے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کل من الخیر الا مال الخیر وکما قال، متعدد الفاظ ہیں، فرمایا دونوں ہی بہتر ہیں، آپ کا ذکر کرنے والے بھی بہتر ہیں اور علم دین سیکھنے والے بھی بہتر ہیں۔ جب دونوں بہتر ہیں تو حضور کا انتخاب کیا ہے؟ حضور علیہ السلام علماء کی جماعت میں گئے اور وہاں جلوہ افروز ہو کر فرمایا انما بعثت معلما، دونوں بھائی پر ہیں، ذکر کرنے والے بھی، علم کی باتیں کرنے والے بھی، لیکن میرا انتخاب مجھے ہو تو مجھے علماء کی جماعت پسند اس لیے ہے کہ رب نے مجھے بھی عالم بنا کر بھیجا ہے۔ اب وہ تقسیم اس کو ذہن کے اندر رکھیے کہ حضور نے انتخاب کیا علماء کی جماعت کا، اور قیامت کے دن بھی جب دو گروہ الگ الگ ہو جائیں گے، ایک طرف علماء اور ان کے ساتھ بغض رکھنے والے۔ آج دنیا کے اندر حضور نے اپنا انتخاب کیا تھا اور فرمایا تھا کہ میرا انتخاب علماء ہے، کل قیامت کے دن جب ایک طرف صوفی صاحب ہوں گے، ایک طرف حاجی صاحب ہوں گے، ماتھے کے اوپر محراب بھی ہوگا، اپنے نامہ اعمال کے اندر لمبے لمبے سجدے بھی ہوں گے، بڑی بڑی نصیحت ہوں گی، مصطفیٰ اس کو دھتکار کر علماء کی جماعت میں شامل ہو جائے گی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اس کی تسبیحوں سے کیا فائدہ ہے؟ حضور علیہ السلام نے اگر نظر پھیر لی تو کیا فائدہ دیں گے؟ حضور فرماتے ہیں اذهبوا، اللہ فرماتا ہے اذهبوا الى الجنۃ، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے جنت کی طرف سے جو علماء قد غفرت لكم ما منكم، جو کچھ بھی ہو چکا تھا تم سے، با تقاضا بشریت جتنی بھی خطائیں ہوئی ہیں، چونکہ تم میرے دین کے اوپر پہرہ داری کرتے رہے ہو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور پیغامات کو امت تک احسن انداز میں پہنچاتے رہے ہو، رب نے ساری خطائیں معاف کر دی ہیں اور تمہیں جنت عطا فرما دی ہے۔ اور دوسری روایت کے مطابق حضور نے فرمایا تھا چار بن جانا پانچواں نہ بننا، چار بن جانا اور پانچواں، چار بن کے تو کامیاب ہو جاؤ گے اور اگر پانچویں بن کے تو ناکام ہو جاؤ گے۔ میں ان دونوں کو جوڑ رہا ہوں مفہوم کا، وہ کیا تھا؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں علماء بن جانا اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہو جاؤ گے، عالم نہیں بن سکتے۔ اور ہماری مجبوریاں بھی ہیں کہ سارے اگر گھر بار کو چھوڑیں، اللہ رب العزت نے خود فرمایا فلولا نفر من کل فرقۃ طائفہ، ہر ایک نہیں نکل سکتا، لیکن کوئی ایک تو ہو نا جو دین کے لیے نکلے۔ احتساب کرے، اپنا اندازہ لگائیں، آپ کے خاندان میں سے اگر 80 افراد ہیں تو 80 میں سے کتنے گئے ہیں دین سیکھنے کے لیے؟ اگر نہیں گئے ہیں تو پھر ہمارا مستقبل کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علماء بن جانا، اگر علماء نہیں بن سکتے تو کم از کم طالب علم بن جانا۔ اور میں یہ عرض کروں کہ طالب علم ہونے کے لیے کوئی قید نہیں ہے کہ آپ اگر 15 سال کے ہیں تو طالب علم ہو سکتے ہیں، اگر آپ کی عمر 20 سال ہے تو آپ ہو سکتے ہیں، آپ کی عمر اگر 30 سال ہوگی تو طالب علم نہیں ہو سکتے۔ حضور نے فرمایا ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک دین حاصل کرو، مطلب یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے کوئی ایج اور کرائٹیریا نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا جب پیدا ہوتے ہو تک سے لے کر مرنے تک تمہاری زندگی ایسی ہونی چاہیے گویا کہ تم کیا ہو؟ طالب علم ہو، اور اگر طالب علم بن کے تو اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا اگر طالب علم بھی نہیں بن سکتے تو ان کے معاون بن جانا، مدد کرنے والے بن جانا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اگر مدد بھی نہیں کر سکتے کم از کم محبت کرنے والے بن جانا، اور اگر محبت نہیں کر سکتے تو ان کے ساتھ نفرت نہ کرنا، اگر ان کے ساتھ نفرت کی تو تم ناکام ہو جاؤ گے۔ اب قیامت کے دن اللہ فرمائے گا اذهبوا الى الجنۃ، علماء تم جنت کی طرف چلے جاؤ، جو ان کے ساتھ محبت کرنے والے ہوں گے، ان کے معاونین ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں علماء عرض کریں گے مالک و مولا تیرے دین کی خدمت کی حق ادا نہیں کر سکا، بڑی کوتاہیاں ہوئی ہیں، لیکن جہاں تک بھی کرتا رہا، اکیلے کے بس میں نہیں تھا، میرے کچھ تھے جو میرے ماننے والے تھے، میرے کچھ شاگرد تھے، میرے کچھ معتقدین تھے، کچھ میرے مریدین تھے جو میرے معاون تھے، جب دین کی بات کرتا تھا مخالفت ہوتی تھی، میرے دست و بازو بڑھ جاتے تھے، سینہ تان کے میرے سامنے کھڑا ہو جاتے تھے۔ اللہ فرمائے گا علماء اکیلے مت جانا، ان کو بھی ساتھ جنت میں لے کر جانا، اس لیے فرمایا ان کے معاونین بن جانا تاکہ اللہ تمہیں کیا عطا کر دے؟ جنت عطا کر دے۔ اور آج کے دور کا ہمارا المیہ یہ ہے، اگر میں بات کروں تو
میرے پاس وقت کم ہے، ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم وہ جو ایک اس کا پلان تھا انگریز کا نادانستہ طور پر، ہم اگر سمجھتے ہیں کہ ہم مسجد کی صف اولیٰ کے نمازی ہیں تو امام سے کی افضل ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر تہجد کے وقت نماز میں آ جاتے ہیں تو امام صاحب وہ تو ہمارے معاشرے کے اندر 3 جگہوں پر اور 3 مقامات پر صرف مولوی کا تعلق ہوتا ہے. بچہ پیدا ہو تو اذان کے لیے آواز، مر جائے تو جنازہ، اور اگر کسی کی شادی ہے تو نکاح. اس کے علاوہ مولوی کو کوئی نہیں پوچھتا مولوی صاحب آپ کے خیال کیا ہے، آپ اپنا گزر بسر کیسے کرتے ہیں، یہ مولوی صاحب کی ہے، ہماری کوئی ٹینشن نہیں ہے. تو ان مواقع پہ میں عوام کا رویہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اگر جنازہ کھڑا ہو مولوی صاحب 5 منٹ تاخیر سے پہنچے تو جو عوام کے تاثرات ہوتے ہیں اور ان کے زبان پر جو کلمات ہوتے ہیں مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں، کیونکہ میں آگے کھڑا ہوتا ہوں اور آپ انہیں صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں. اور اگر نکاح کی تقریب کے اندر مولوی صاحب تاخیر سے پہنچے تو جو سننے کو ملتا ہے، اور اگر وقت پر پہنچ جائے یا وقت سے پہلے پہنچ جائے، مولوی صاحب زیادہ بھوک لگی آ گئے، مولوی صاحب اپنا برتن نہیں لے کر آئے. اور اگر بچے کے کان کے اندر اذان دینے کے لیے وہ سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے 3 مرتبہ کہہ دیں مولوی صاحب آج جنت اتفاع کیا ہو گئے. یہ ہمارا رویہ ہے علماء کے ساتھ، اور یہی وجہ ہے آج ہم بھیک مانگتے ہیں. یہ ملک کلمے کی بنیاد پر ملک بنا تھا. اس کے اندر رہنے والے کون ہیں؟ مسلمان. بولو سی شک ہے، کون ہے؟ مسلمان. اور حکومت بھی اسلامی ہے. روڈوں پہ ہم بھیک مانگ رہے ہیں. خدا ہمیں رسول اللہ کی عزت کے لیے کچھ تو ہمارے ساتھ تعاون کرو. بھیک مانگ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ وہی جو اشفاق عمر نے کہا تھا، جب ہم اسلام کو کرٹیسائز نہیں کر سکتے ہم مولویوں کو دہشت گرد کہہ دیتے ہیں. کاش ہم نے مولویوں کو دہشت گرد نہ کہا ہوتا، کاش ہم نے ان کی عزت و احترام کی ہوتی. عالم کفر کو پتہ چل جاتا مصطفیٰ کے دین کا ادنا سا خادم ہو، مسجد کے منبر پہ بیٹھنے والا ہو، مسلمان اس کو کندھوں پہ بٹھا کے سڑکوں پہ بٹھاتے ہیں. خبردار ان کے نبی کے بارے میں بات مت کرنا، زبان کتی سے نکال کے کتوں کے سامنے پھینک دی. ہم اگر علماء کی قدر کرتے آج رسول اللہ کی عزت کی بھیک نہ مانگنے پڑتی. آج بھیک مانگ رہے ہیں تو وجہ کیا ہے؟ ہم نے اسلام کو خود ہم نے کمزور کر دیا ہے. اور اس کے اندر میں اگر بات کرتا چلا جاؤں تو میں بار بار معذرت بھی چاہوں گا اور بات بھی ان کو وقت لے رہا ہوں. آخری بات ضرور عرض کروں گا، آج اسلام کی یہ حالت کیوں اتنا کمزور ہے اسلام؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو دیا کیا ہے. سوچیے، آج سے تقریباً 50 سال پیچھے ہم اسلام کو دیتے رہے وہ بچے جو معذور تھے، اور وہ بچے جب عالم دین بنے تو ان کے اندر جسمانی طور پر، اور اگر جسمانی طور پر نہیں تھا تو ان کو بیک گراؤنڈ ایسا نہیں تھا کہ وہ مسلح پہ کھڑے ہو کر حق بات کہہ سکتے. جب بھی کہا ایک ہی اس کو فکر تھی، اور وہی تھی جو ایک انگریز نے دیا تھا کہ مولوی کو معاشی طور پر کمزور کر دو گے یہ تمہارا غلام بن جائے گا. یہ فکر تھی، اور وہ کمزور بچے جب حق بات نہ کہہ سکے اس وجہ سے اسلام کمزور ہوتا چلا گیا. اور آج کمزور بھی ہماری ترجیحات کیا ہیں؟ میٹرک کر گیا تو کوٹے کے اندر کہیں لگ جائے، وہ کمزور بھی نہیں جا رہے، معذور بھی نہیں جا رہے اسلام کے لیے. تو مجھے بتائیے ہمارا مستقبل ہے کیا؟ ہم کہاں جا رہے ہیں، جانا کہاں چاہتے ہیں؟ اسی لیے آج کے دور کے اندر اگر کسی کو اپنے سجدوں پر گھمنڈ ہے، کسی کو اپنے تقوی پر گھمنڈ ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ اس نے آج آزاد تسبیح پڑھ لی ہے وہ مولوی سب سے ہو گیا، تو میں صرف اس بات پہ اپنا اختتام کر رہا ہوں. اللہ سے کرے دور تو ہے تعلیم کی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو ہے تعلیم کی فتنہ. املاک بھی، جائیداد بھی، جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو ہے شمشیر بھی فتنہ. شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. ہمارے جنت ماشاءاللہ، جزاک اللہ، ماشاءاللہ. یہ